بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹی ہاؤس، مصنفہ ارم ہاشمی، آواز مجید احمد جئی۔ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ یہ کتاب سماعت فرما رہے ہیں۔ افسانہ نجومی کیا کرے۔ جب سے ملک میں بھوک بڑھی ہے، نجوم پڑھنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا ہے۔ گورنمنٹ نے اناج کے واسطے جگہ جگہ یوٹیلٹی سٹورز کھول رکھے ہیں، مگر یہاں خوراک نہیں ملتی، تھوڑی تھوڑی بھوک ملتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی موت ملتی ہے۔ گورنمنٹ جو امن کی بات کرتی ہے، اگر پیٹ میں لگی بھوک کی جنگ کو ختم کر دے تو دنیا میں خود بخود امن قائم ہو جائے گا۔ مہنگائی، بھوک اور افلاس کے مارے لوگ اچھے دنوں کو ستاروں کی چال میں تلاشنے لگے ہیں۔ ان ذائچوں میں یہ پیٹ بھرنے کو روٹی، تن کے ڈھکنے کو کپڑا اور رہنے کے لیے گھر ڈھونڈتے ہیں۔ گویا نجومی خدا ایسا ہے جو ان کے دن پھیر دے گا۔ نجومی اب ہر بڑے روزنامے کی ضرورت بن گیا ہے۔ ان بھوکے ننگوں کا حال جیسا بھی رہے، ان کے ستارے جیسے بھی چال چلیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، نجومی سے اخبار کی قسمت سنور جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دیکھا دیکھی سبھی اخبارات نجومی بھرتی کرنے لگے ہیں۔ اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی قسمت معلوم کرنے کے خواہش مند ہیں، حالانکہ اس دنیا میں کروڑوں آدمی ایسے ہیں جن کی قسمت بالکل ایک جیسی ہے، کیونکہ ان کے ذرائع آمدن ایک سے ہیں، روزی روٹی، کپڑے کے اور چھت کے مسائل ایک سے ہیں۔ ہر ایک ہاتھ کی لکیریں الگ الگ ہیں، مگر قسمت کی لکیر ایک جیسی ہے، کیونکہ سب ایک طرح کے سماج میں رہتے ہیں۔ جب تک سماج نہ بدل جائے، قسمت کیسے بدل سکتی ہے؟ لیکن کوئی بھی یہ بات سننے کو تیار نہیں۔ خود فریبی کا یہ عالم ہے کہ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ نجومی کے پاس جانے سے ان کی قسمت پلٹا کھائے گی، اور اس کا ستارہ چمک اٹھے گا، ستارہ جس کی گردش سے اس کے دن پھر جائیں گے۔ آسمان کے یہ ستارے زمین پر آ کر ان کا بھوکا پیٹ بھر دیں گے، اورائیاں تن کو کپڑے سے ڈھک دیں گے اور رہنے کو چھت دے دیں گے۔ آسمان کے یہ ستارے زمین پر آ کر اس کا بھوکا پیٹ بھر دیں گے، اورائیاں تن کو کپڑے سے ڈھک دیں گی اور رہنے کو چھت دے دیں گی۔ میں نجوم کا علم زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن جب ایک بڑے روزنامے میں ضرورت نجومی کے اشتہار پر نظر پڑی تو میں نے بھی عرضی داغ دی، جو اتفاق سے منظور کر لی گئی۔ ہر ہفتے 7 دن کا ذائچہ تیار کر کے دینا ہوگا۔ چیف ایڈیٹر نے مجھے میرے کام کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ یہ کسی بھی اخبار کے لیے میرا پہلا تجربہ تھا۔ میں نے علم نجوم سے متعلق 2-4 کتابیں پڑھیں، اخبارات میں ستاروں کے کالم پڑھے اور جلد ہی ایک ذائچہ تیار کر لیا۔ آپ کا آج کا دن کیسے گزرے گا؟ کسی بھی اخبار کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والا صفحہ ہے۔ آپ شوہر ہیں یا بیوی، اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر، بے روزگار ہیں یا باروزگار، ہر وہ آدمی جو کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے وہ یہ صفحہ ضرور پڑھتا ہے، بلکہ بعض لوگ یہ کالم پڑھ کر ہی گھر سے نکلتے ہیں، اور جس دن ان کا ستارہ گردش میں ہو وہ گھر رہنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ملک میں بھوک بکھری ہو تو ذائچے میں اچھے دن کیوں کرا سکتے ہیں؟ بھوک کا مسئلہ تشویشناک ہے۔ پیٹ خالی ہو تو انسان وحشی ہو جاتا ہے، 2 لقموں کی خاطر جان لینے سے بھی نہیں ٹلتا۔ کون نہیں جانتا کہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ ہماری حکومت نے دی نیوز، دی نیشن اور قومی انگریزی اخبارات میں اس مسئلے سے آگاہی کے لیے کالم چھاپے ہیں، اداریے لکھے، خبریں لگائیں، لیکن سرکار کو علم نہیں کہ جو پیٹ کی آگ نہ بجھا سکیں وہ انگریزی کے کالم کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سرکار عام آدمی سے بے خبر نہیں۔ سرکار نے یوٹیلٹی سٹورز میں مضر صحت، ناقص گھی اور کئی ڈبہ بند اشیاء پر پابندی لگا رکھی ہے۔ آپ نے بھی اشتہار ٹی وی پر دیکھے ہوں گے۔ بیرون ملک کے کتنے ہی مشروبات ہیں جو سرخ قراض سے نشان زد ہیں، جن کی فروخت منع ہے۔
لیکن عام آدمی کی طرح سرکار بھی مجبور ہے، وہ ان اشیاء کی درآمد پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ پابندی لگا دے تو بیچاری سرکار بھی عام آدمی کے جیسے بھوکھی ننگی ہو جائے۔ پچھلے دنوں کا ایک اخبار میرے سامنے ہے۔ ذائچہ کار عامل بی اے کی موت کی خبر اسی اخبار میں چھپی ہے۔ عامل بی اے اپنے حال سے بے خبر کروڑوں لوگوں کو ان کے مستقبل کی خبر دیتا تھا۔ یہ جو انارکلی میں ایک بڑے اخبار کا دفتر ہے، اس 5 منزلہ عمارت میں اس کا آفس زمین پر تھا اور خیالات ستاروں کو چھوتے تھے۔ جس دن اس کا ذائچہ چھپا، اس کے آفس کے باہر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ کسی بپرے ہوئے سمندر کی طرح موجود تھے۔ ان کے چہرے غم و غصہ بھرے تھے اور لبوں پر اشتعال انگیز نعرے۔ انہوں نے دفتر کو آگ لگانے کی کوشش کی، عمارت کے شیشے توڑ دیے گئے، کئی افراد نے اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی۔ حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس کو بلا لیا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عامل بی اے کا علم نجوم غلط نکلا؟ نہیں، اس کا علم 100% سچ نکلا، لیکن یہ اس کی غلطی تھی، لا علمی تھی۔ لوگ اخبار میں ستاروں کے چال سچ جاننے کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ اپنی خواہشیں اور جھوٹے خواب دیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ سوچتا ہوں بھوکے ننگے ملک میں عام آدمی کا ذائچہ کس طرح تیار کروں۔ بھوک کا مسئلہ پھر پیش نظر ہے اور گورنمنٹ اسے حل کیے بغیر آرام سے نہیں بیٹھ سکتی۔ گورنمنٹ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کئی طرح کے طریقے آزما رہی ہے۔ 2 روز قبل ہی وزیر خوراک نے اس نازک اور سنگین صورتحال میں درخت اگاؤ کا پلان تیار کیا۔ یہ ایک معقول اسکیم ہے، سیدھی سادی عمدہ اسکیم، جو موجودہ حالات میں کسی قسم کی تبدیلی کا تقاضا نہیں کرتی۔ اسے گورنمنٹ نے سراہا ہے۔ اسے یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ درخت اگاؤ یعنی زیادہ درخت، زیادہ درختوں کا مطلب ہے زیادہ بارش، زیادہ بارش کا مطلب ہے زیادہ فصل، اور زیادہ فصل کا مطلب ہے زیادہ اناج۔ دیکھا آپ نے، یہ وزیر اپنے ڈسکوں پر بیٹھے خوراک ایسے گمبھیر مسائل کیسے چٹکیوں میں حل کر لیتے ہیں۔ یہ مہم سرکار شروع کر رہی ہے اور جلد ہی یہ ملک کے تمام صوبوں میں پھیل جائے گی، لیکن ماضی کی طرح ہم اب بھی ناکام رہیں گے، کیونکہ اس کی بنیادی منصوبہ بندی میں بہت سی خامیاں نکل آئیں گی۔ میں نے ذائچے کو غور سے دیکھا۔ اب تو بس ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ہم اگر اناج کی مقدار اپنی آبادی کے مطابق پیدا نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنی آبادی کو اناج کی مقدار کے مطابق کم کر دینا چاہیے۔ ویسے بھی لوگ جب غلہ پیدا نہیں کر سکتے تو بچے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ وزیر خوراک نے ایک بیان دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ پاکستان میں آبادی کا تناسب غذائی اعتبار سے حوصلہ شکن ہے۔ آبادی میں 150 گنا اضافہ ہوا ہے اور زمینی پیداوار بہت کم بڑھی ہے۔ اس پر ترا یہ کہ پاکستان بہت کھانا کھاتے ہیں، اس قدر کہ مغربی لوگ دن میں 5 بار اتنا نہیں کھاتے جتنا یہ 2 ٹائم کھا جاتے ہیں۔ اس غذائی بحران کا یہی حل ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے تمام آبادی 1 سال کے لیے روزے رکھے۔ میں نے ذائچہ پھاڑ دیا ہے اور اخبار کی آفس سے باہر نکل آیا ہوں۔ یہ افسانہ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی۔ اللہ حافظ۔